بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ ووارث اهله اجمعین الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 4 حرم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم رؤوف الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. لائق صد حاسد احترام بزرگوں، معزز و محترم بھائیوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اس بابرکت، بامقصد، بامراد محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے، اور ان محافل کے سجانے سنوارنے میں جو کاوشیں کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص روشن مسجد کے من جملہ ٹرسٹیان، مصلیان اور محب گرامی، کرم فرما، مشفق، رفیق خاص، برادر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام احمد صاحب قبلہ قادری، خطیب و امام مسجد اعظم، آپ سب کی بے بہا محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج کی 10 محافلیں ہو رہی ہے. سید الشہداء امام علی مقام، نواسہ رسول، لخت جگر، گوشہ رسول، لخت جگر فاطمہ، اسد اللہ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں متواتر 5 روز سے الگ الگ
عنوانات کے تحت آپ حضرات محب گرامی حضرت مولانا غلام احمد صاحب قبلہ قادری سے بھی، اور شاید کل غالباً حافظ توفیق اشرفی صاحب، ان سے بھی بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ یوم عاشوراء کی فضیلت، یہ آج کا عنوان ہے۔ کوشش کروں گا اس کے ضمن کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی۔ اس سے قبل آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، بنی آدم، فخر موجودات، صاحب لولاک، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً لوگ ہمارے عرفاء میں سے ہے، ایڈوکیٹ عبدالکریم صاحب، ان سے تو بہت پرانا تعلق اور واسطہ ہے۔ اسی طرح امام الدین صاحب، ہمارے سابق مقتدی جناب صادق صاحب، اور بھی دیگر جن سے میں ہمیشہ ملتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور آپ لوگ بھی مجھ سے ملتے دیکھتے رہتے ہیں، محبت کرتے رہتے ہیں، اور ہر مجلس میں مجھ جیسے ناکارہ کم علم والے کو برداشت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا بے شک عدت الشہور، گنتی کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے جو مہینے ہیں وہ کتنے ہیں اور کس کے پاس؟ چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا کلام ہے تو وہ اتنا معتبر ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا اِنَّا بے شک عدت الشہور، گنتی کے مہینے، کاؤنٹنگ والے مہینے، عددی اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، عند اللہ اثنا عشرہ، اثنا عشرہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور آج کا ٹاپک 10 ہی ہے۔ 10 یہ بہت پیارا عدد بھی ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمائی تھی عاشورے کی جس وقت حضرت آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کیا ہے؟ فرمایا یوم عاشوراء یہ ہے کہ اس دن ہی اللہ نے حضرت آدم و حضرت حوا کی تخلیق فرمائی تھی۔ اسی دن یوم عاشوراء ہی کا دن تھا جس دن اللہ نے حضرت آدم کو بھی پیدا فرمایا اور حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا۔ کمال کی بات اس میں کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ کمال کی بات ہے نا۔ حالانکہ اولاد، بچے کی تولد کے لیے ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، ایک عورت کا ہونا ضروری ہے۔
بغیر مرد بغیر عورت کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اور قرآن کی روح سے دیکھیے تو سورہ نساء میں اللہ فرما رہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو اللہ سے، یا ایھا الناس اتقو ربکم، رب سے ڈرو، پالنے والا جو ہے، جو تمہاری پرورش فرما رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جس نے تمہیں حیات دی ہے، جو تمہیں موت دینے والا ہے، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں طاقت دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے، جس نے تمہیں عقل دی ہے، جس نے تمہیں فہم دیا ہے، جس نے تمہیں قلب دیا ہے، جس نے ہر نعمت دی ہے، ربکم، رب پالنے والا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر فرمایا کہ خلقکم، وہ تمہیں پال ہی نہیں رہا ہے، صرف اس سے ڈرنے کا حق ہے تمہارا، اس لیے کہ اسی نے تمہیں پیدا فرمایا۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو نفس واحد کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جان کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ایک جان تھی کون سی؟ تو فرمایا وہ ایک جان کوئی اور نہیں، حضرت آدم کی تھی۔ وہ ایک نفس کوئی اور نہیں، حضرت آدم تھے۔ انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم کو لوگ آدمی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اولاد آدم ہیں، تو آدم سے بنے تو آدمی ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری تخلیق فرمائی من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، سب سے پہلے اس ایک نفس کو، اس ایک جان کو، اس ایک انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر اس ایک انسان سے خلق زوجہا، اس کی بیوی کی تخلیق فرمائی، اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور پھر جب اس کی بیوی پیدا ہو گئی تو پھر اب اس میاں بیوی کے ذریعے، اس زوج اور زوجہ کے ذریعے، اس شوہر اور بیوی کے ذریعے، خاوند و بیوی کے ذریعے کیا کیا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، پھر پیدا کیا اللہ نے ان کے ذریعے رجالًا کثیرا، بہت سے مرد، وَنِسَاءَ، اور بہت سی عورتیں۔ تو یہ عاشورے ہی کا دن تھا جس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ پھر اب اللہ نے چاہا کہ آدم چونکہ اکیلے ہیں، تو اب آدم علیہ السلام کی محبت میں اللہ نے چاہا کہ اب کوئی ساتھی ہو آدم کا، کوئی آدم کے جیسا ہو، کوئی آدم کو سمجھنے والا ہو، کوئی آدم سے بھی محبت کرنے والا ہو، کوئی آدم کے ساتھ رہنے والا ہو۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کی تخلیق فرما دی۔ اب جب اللہ نے ارادہ کیا حضرت حوا کی تخلیق کا، پیدائش کا، تو حضرت آدم کے جسم کے ایک حصے سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی۔ جس دن تخلیق فرمائی، جس دن پیدا کیا، وہ دن کوئی اور نہیں، عاشورے کا دن تھا۔ یوم عاشورہ یہ ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس دن حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جن کی ہم اولادیں ہیں، جن سے انسان بڑھتے چلے گئے، پھیل گئے ساری دنیا میں۔ کمال اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو اس سے اللہ کی قدرت
سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ بنائے، وہ بغیر ذریعے کے بھی بناتا ہے اور ذریعے سے بھی بناتا ہے۔ یہاں حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر کے بغیر ماں کے ان کی ولادت کر کے پھر قدرت کا نظارہ کرایا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جبکہ ایسا ممکن ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے حضرت آدم حوا کو چھوڑ کر کہ کوئی بغیر ماں کے پیدا ہو گیا ہو؟ دنیا میں مثال ملتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں ماننا ہوگا کہ واقعی اللہ قادر مطلق ہے اور ایسی قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کلیئر ہے ساری بات۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات، پھر اللہ نے چاہا کہ لوگ میری قدرت کو دیکھے تو پھر حضرت مریم کا انتخاب فرمایا۔ اب جب حضرت مریم کا انتخاب ہوا اور حضرت عیسیٰ کی تخلیق فرمائی تو بغیر باپ کے فرما دی۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیے، قدرت کا نظارہ کرایا کہ میں کس قدر قدرت رکھتا ہوں، کیسا قادر ہوں۔ پھر حضرت حوا کو پیدا کر کے بتایا کہ میں کیسا قادر ہوں کہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے بتایا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، صرف ماں کے ذریعے۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ابن اللہ لوگوں نے کہا۔ حضرت مریم سے کہا کہ آپ اللہ کی بیوی ہے۔ سورہ نساء پڑھیے آخری صفحے میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم۔ کیا کہا اس میں؟ تو لوگ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کہنے لگے، حضرت مریم کو بھی خدا کہنے لگے، جبکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، جبکہ اللہ ماں باپ سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں اس کی وضاحت کر دی اللہ نے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، پاک ہے اللہ کی ذات۔ تو اب جب لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ اب تم بولو۔ حضرت عیسیٰ گود میں ہیں، شیرخواری کی عمر ہے، کچھ نہیں، دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ حواریین آئے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے کہ یہ بیٹا آیا کہاں سے؟ جب تمہارا تعلق کسی سے تھا نہیں، کوئی مرد تمہارے آس پاس تھا نہیں، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ یہ حمل ٹھہرا کہاں سے؟ یہ بچہ پیدا ہوا کہاں سے؟ جب لوگوں نے حضرت مریم کی پاک دامنی پر انگلیاں اٹھائی تو پھر حضرت عیسیٰ نے کہا، ماں کی گود سے کہا، کیا کہا؟ قال، کہا، انی، کیا کہتے؟ بے شک عبداللہ۔ کیا کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ انی، بے شک، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور اللہ مجھے کتاب عطا فرمانے والا، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ سب ہوا کب؟ یہ بھی عاشورے کے دن۔ یوم عاشورہ ایسا بابرکت دن ہے کہ جس دن اللہ نے جنت کی بھی تخلیق فرمائی ہے۔ یوم عاشورہ ہی کا دن ہے جس دن جنت پیدا کی گئی، کیونکہ جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کسی کو محروم نہ رکھے گا، کیونکہ امام حسین کی محفل میں آنے والا جنت میں نہیں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں فاطمہ داخل ہوگی، علی داخل ہوں گے، حسن داخل ہوں گے، حسین داخل ہوں گے۔ جب یہ بات کہہ دی رسول اللہ نے تو حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این متحابین، کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کہاں ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا وہ لوگ کہاں ہوں گے جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو حسن سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں فاطمہ کے ساتھ ہوگا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں حسین کے ساتھ ہوگا، جو علی سے محبت کرتا ہے جنت میں علی کے ساتھ ہوگا، جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ حسن کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے بتا دیا کہ اب جو اہل بیت مصطفیٰ کے ان 4 اشخاص سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ہے۔ دوسری روایت نبی کریم فرماتے ہیں، قولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو حضور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یدخل الجنہ، ہر اس بات کا یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، ماننے والا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اس بات کا اقرار کرنے والا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، یدخل الجنہ، رسول نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو نماز چھوڑ دیں، بھائی جنت میں جائیں گے؟ آپ کہیں گے آپ نے کہہ دیا نا جنت میں جائیں گے ہم، تو اب ہم جنت میں جانے ہی والے ہیں، تو پھر نماز کی کیا ضرورت؟ روزے کی کیا ضرورت؟ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ان محفلوں میں آنے کی کیا ضرورت؟ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ محبت میں صرف مجلس میں آ جائیے اور ان کا ذکر کر لیجئے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کیا کہتی ہے؟ محبت یہ کہتی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس محبوب کو خوش رکھو۔ محبت یہ کہتی ہے، ہم جس سے محبت کرتے تو ہم یہی کرتے ہیں نا کہ بھئی یار میرا محبوب خوش ہو جائے، میں جس سے عشق کر رہا ہوں میرا معشوق خوش ہو جائے نا، یہی کوشش ہوتی ہے ہماری۔ یا ہم ایسا کام کرتے، ایک طرف کہتے یار میں ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں ہمارے، اور پھر ابا کے وہ کام کرتا ہوں جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ محبت کا دعویٰ سچا ہے؟ ایک طرف ہم کہیں کہ فلاں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اب وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے بھائی اس راستے پہ مت جاؤ، ہم اس راستے پہ جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا، تو پھر بتاؤ ہماری محبت کتنی صحیح ہے؟ تو محبت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مجلس سے سجا لی، ذکر کر دیا امام حسین کا، ہو گیا، نہیں۔ محبت اس کا نام ہے کہ وہ کس چیز میں راضی ہے، خوش ہے، اس چیز سے ان کو خوش کیا جائے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کس بات میں راضی ہے، کس بات سے خوش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والے سے، اپنے محبت کرنے والے سے، وہ دیکھنا پڑے گا۔ یوم عاشوراء کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر اہل یہود تھے، یہودی رہا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن کو کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آج تم لوگ روزہ ہو، کس بات کا روزہ رکھا ہے تم نے؟
تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی کا دن تھا. کون سا دن؟ بولیے. عاشورے کی بات چل رہی نا. آج ہی کا دن تھا عاشورے کا. فرمایا آج ہی کا دن تھا کہ جس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے اور فرعون کے ظالم فوجیوں سے محفوظ فرمایا تھا. آج ہی کا دن تھا. وہ عاشورے کا دن تھا کہ جس دن حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم جب سمندر میں اتری تو اللہ نے راستہ بنا دیا. اور آج ہی کا دن یوم عاشورے ہی کا دن تھا کہ اس دن فرعون اور اس کی ساری قوم سمندر میں غرق کر دی گئی، ڈوب گئی. عاشورے کا دن تھا، کوئی اور دن نہیں تھا. تو فرمایا آج ہی کے دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. آج ہی کے دن ہم اس سے نجات یافتہ ہوئے تھے. تو اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں خوش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. کیا درس ملا؟ کیا پیغام ملا؟ کہ خوشی میں جائز کام کرنے چاہیے، ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے. سب سے بڑا خوشی کا دن تمام عالم کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، سنیوں کے لیے اور شاخ کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے سب سے خوشی کا دن ہے وہ دن جس دن سرور کون و مکہ پیدا ہوئے تھے، رسول اعظم پیدا ہوئے تھے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تیری تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں اس کائنات کو وجود ہی نہیں بخشتا، کچھ نہیں پیدا کیا جاتا. لولا ما خلق اللہ، اللہ کہتا کسی چیز کی تخلیق نہیں فرماتا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. محبوب تیرے خاطر تو سب کو پیدا کیا ہے، انسان نہیں، سب پیدا ہوئے، سب. رسول اللہ کے طفیل پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جنت بھی رسول اللہ کے طفیل بنائی گئی. انبیاء علیہ السلام کی تخلیق رسول اللہ کے نور سے ہوئی، انسان کی تخلیق نور محمدی سے ہوئی، ستاروں کی تخلیق نور محمدی سے ہوئی، چاند کی تخلیق نور محمدی سے ہوئی، سورج کی تخلیق نور محمدی سے ہوئی، آسمان نور محمدی سے بنا، زمین نور محمدی سے بنی. غرض کے ہر چیز نبی کریم کے وسیلے اور توسل سے بنی ہے. تو پھر ہر کسی کے لیے خوشی کا دن وہی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے اس دن سمندر کی مچھلیاں کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو آخر الزماں تشریف لا رہے ہیں. مچھلیاں کہہ رہی ایک دوسرے سے. تو سب سے خوشی کا دن وہ ہے. تو اس دن کس طرح خوشی منانی چاہیے؟ ڈی جے بجا کر، ناچ کر، عورتوں کو بازار میں لے جا کر ان کی نمائش کر کے. ذرا غور تو کیجئے، ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا تھا عاشورے کے دن آل حسین پر. عاشورے کا دن ہی تھا. عاشورے سے پہلے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، اور دیگر اہل بیت کے اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء کے رفقا شہید ہو گئے تھے. بڑے بڑی لاشیں اہل بیت اطہار کی ان مقدس خواتین نے دیکھی تھی. حضرت زینب نے دیکھی تھی، حضرت سکینہ نے دیکھی تھی، حضرت رقیہ نے دیکھی تھی. بڑی بڑی شہزاد نبی کریم کے خاندان کی عظیم خواتین موجود تھی. مگر کہیں مورخین نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ امام علی اصغر شہید ہو رہے ہیں تو اس خانوادے کی، اس خاندان کی عورتوں نے اپنے سینے کو پیٹا ہو، نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، چیخ پکار کی ہو، یا بال لوچے ہو، یا سینے پر زور زور سے ہاتھ مار کر ماتم کیا ہو. نہیں، بلکہ یہ خواتین نے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، انہوں نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہمارے ان شہزادوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اور ان شہزادوں کی قربانیوں کے توسل سے اسلام کو بقائیت عطا فرما دے.
اسلام کو زندگی عطا فرما دے، انہوں نے یہ کیا۔ امام علی مقام جب شہید ہو گئے 10 محرم الحرام عاشورے کے دن، اور پھر آپ کے لاش مبارک کو، آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے بازار سے لے جایا گیا، اس میں یہ خواتین موجود ہے، انہیں قید کر کے لے جایا گیا، لیکن کوئی ایک ایسی خاتون نظر نہیں آتی خانوادہ حسین کی، اہل بیت مصطفیٰ کی ایک خاتون ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ جو بے پردہ ہو گئی ہو، ایک خاتون ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی چادر ہٹ گئی ہو، ایک عورت ایسی نظر نہیں آتی کہ جو ماتم کرتی ہو، ایک عورت ایسی نظر نہیں آتی کہ جو سینہ پیٹ رہی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسینیت یہ پیغام اور یہ میسج دے رہی ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینے پیٹنا یا بازار میں بے پردہ نکلنا یہ رسول اللہ کے گھر کی عورتوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاتون، اب کوئی عورت کسی جگہ 10 محرم، 7 محرم، 8 محرم کو جا رہی ہے، فلاں کو حال آ گیا، فلاں کو فلاں چیز ہو گئی، وہاں جا رہی ہے، فلاں کے جسم میں فلاں شخصیت آ گئی، نعوذ باللہ اعاذ باللہ۔ پہلی بات تو حیرت کرنے کی ہے کہ جب جسم ایک ہے تو روح بھی ایک ہی داخل ہوگی، جب تمہاری آلریڈی روح ہے اس میں دوسری روح کہاں جائے گی؟ نہیں فلاں آ گئے، کہاں سے آئے بھائی؟ یہ قدرت آئی کہاں سے؟ یہ سب جہالت ہے، گمراہیت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم نے جب اہل یہود سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تو ہم خوشی منا رہے، اور اس انداز سے منا رہے ہیں کہ روزہ رکھ رہے تاکہ خوش ہو جائے خدا۔ کتنا پیارا طریقہ ہے۔ تو حضور نے کیا کہا؟ صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ عاشورے کے دن کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن کے روزے کے حقدار ہم اہل یہود سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اللہ کا، تو ہم پر زیادہ حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے تو ہم عاشورے کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو نبی کریم نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی اس معاملے میں، اس عمل میں مخالفت کر دو۔ اور پھر آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے محمد کو سلامت رکھا تو محمد خود عاشورے کا روزہ رکھے گا، اور عاشورے کے ایک دن پہلے کا روزہ رکھے گا۔ حضور علیہ السلام خود فرمایا میں خود روزہ رکھوں گا، نبی کریم کہہ رہے کہ میں خود روزہ رکھوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرما رہے ہیں۔ ایک چیز کچھ سال پہلے، شاید گزشتہ سال، اس کے پہلے سال بھی میں نے سنی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یار ایسا کچھ ہوتا ہے کیا کہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے تو ان کی وجہ سے برکت آ جائے گی، ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو میں کہتا ہوں صرف عاشورے ہی میں نہیں، عاشورے کی تو بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آئے صحابی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، ایک درہم ہے، 1 روپیہ ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر وہ خرچ کرو، تمہارا اپنے اوپر اس درہم دینار کا خرچ کرنا صدقہ ہے تمہارے لیے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس اور ایک دینار ہے اور ایک درہم ہے، اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسرا دینار ہے تو وہ درہم، وہ دینار تم اپنی بیوی پر خرچ کرو۔
فرمایا اگر تم وہ دینار و درہم اپنی بیوی پر خرچ کرو گے تو وہ خرچ کرنا تمہارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، صدقے کا اجر ہے۔ پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اور مزید ایک درہم ہے، اور ایک دینار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہے، تو اب تم وہ دینار وہ درہم اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اب تمہارا اپنے بچوں پر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو کما رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بیوی پہ وہ خرچ کریں، اپنی اولاد پہ خرچ کریں، جب ان پہ خرچ کریں گے تو وہ صدقہ ہے، اور نبی کریم فرماتے ہیں صدقہ انسان کے رزق میں برکت لاتا ہے۔ اب عاشورے کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے میں وسعت کرے گا، جو یعنی خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، کھلانے کے معاملے میں، بچوں پہ خرچ کے معاملے میں، مگر ایسا نہیں ہو جائے کہ بچہ کا ویڈیو گیم دلا دو تو لے بیٹا، بچہ کا ذرا موبائل دلا دو اس پہ مجھے پب جی کھیلنا ہے، لے بیٹا، ایسا خرچ مت کرنا۔ مولانا تم نے بتایا تو خوب خرچ کر دیا، میں نے پتا چلا بچہ وہ خرچ سے کچھ اور کام کر رہا، تو کیا فرمایا کہ اپنی اہل و عیال پر نفقے میں یعنی کھانے پینے کے معاملے میں جائز چیز کی طلب کو پورا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وسعت اللہ تعالی وسعتی اہلی یوم عاشورہ، کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل پر وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وسعتی للہ تعالی، اللہ تعالی اس بندے کے لیے سنتن، وہ ایک دن اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے، مگر نبی کریم فرمانے سنتن، اللہ تعالیٰ سارا سال اسے وسعت عطا فرمائے گا، سارا سال اسے برکت دے گا۔ اگر باپ نے بیٹے کے خرچ پر دل کھول کے خرچ کیا عاشورے کے دن تو اللہ کی بارگاہ سے بھی بے حساب سال بھر ملے گا۔ کتنا اچھا طریقہ بتا دیا۔ یوم عاشورہ یہ چیز ہے کہ برکت بھی لے کر آ رہی ہے، اور کتنی اچھی برکت کہ اولاد پہ خرچ کیا جائے، اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، بیوی پر خرچ کیا جائے۔ ان پہ خرچ کرنا اتنا اچھا ہے کہ بیوی پہ خرچ کیا، بیوی بولے لپسٹک لاؤ تو نہیں، اے تو بولیں گے میک اپ کے سامان وہ جو جائز نہیں ہے اس کی خواہش پوری مت کرنا، ہاں جو جائز چیز کی طلب کر رہی ہیں اس پہ خرچ کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ سارا سال وسعت فرمائے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کے تحت، مشکات کی روایت تھی یہ، حضرت سفیان ثوری کہتے جب ہم نے یہ روایت پڑھی مشکات شریف کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم نے فرمایا جو یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس دن جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا، وسعت کرے گا، زیادتی کرے گا خرچ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ زد فزد اس کے معاملے میں بھی اضافہ فرمائے گا، اللہ اسے بھی زیادہ عطا کرے گا، اور ایک دن نہیں بلکہ سارا سال۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کے بعد اس پر عمل کیا اور تجربہ کیا ہے، اور کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں سال بھر دیکھتا تھا اللہ کی بارگاہ سے وسعت آیا کرتی تھی، برکت آیا کرتی تھی۔ اہل و عیال پہ خرچ کرنے سے گھر کی برکت ختم نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں اللہ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کا۔ اس صحابی رسول نے جب کہا یا رسول اللہ 3 دینار ہے تو فرمایا اس طرح، پھر فرمایا 4 دینار ہے تو فرمایا اب اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر فرمایا کہ نہیں اور ہے تو پھر نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی پہ خرچ کرو، سب سے اچھا صدقہ ہے، اور ہے تو فرمایا اہل محلہ پہ خرچ کرو، اچھا صدقہ ہے،
اور ہے تو فرمایا شہر والوں میں تقسیم کرو، ان پہ خرچ کرو، یہ اس سے اچھا صدقہ ہے۔ کتنے بہترین راستے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عاشورے کے دن، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن، فرماتے عاشورے کے دن کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ سر پہ ہاتھ رکھنے سے مطلب یہ نہیں کہ یتیم بچے کو بلایا سر پہ ہاتھ رکھ دیا آپ، نہیں تو آپ کہیں گے بھائی سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے، بلکہ فرماتے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہے کہ عاشورے کے دن کسی یتیم بچے کی حاجت روائی کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، جس کی اس کو ضرورت تھی اس کی ضرورت کو عاشورے کے دن پورا کیا، تو نبی کریم فرماتے اس بچے کے سر میں جتنے بال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں اتنے درجے بلند فرمائے گا۔ یہ ہے یوم عاشورہ کا دن، یہ ہے اس کی فضیلت۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی سے آزاد فرمایا تھا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے والد سے بچھڑ گئے تھے، جدا ہو گئے تھے، عاشورے ہی کا دن تھا کہ اللہ نے دونوں باپ بیٹے کی ملاقات کرائی تھی۔ یہی وہ دن تھا کہ بیٹے کی جدائی میں اس قدر حضرت یعقوب غمگین رہنے لگے تھے، رونے لگے تھے کہ نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی ضیا چلی گئی تھی، نورانیت بصارت چلی گئی تھی۔ یہی وہ دن ہے عاشورے کا کہ جس دن اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے قمیص کرتے کی برکت سے بینائی عطا فرمائی تھی۔ پہلے ایک بات میں نے کہی تھی، اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اسی رب نے، اسی اللہ نے جب حضرت یعقوب کو آنکھ عطا کرنی چاہیے، نبی ہے یہ بھی اور وہ بھی نبی ہیں، لیکن جب آنکھ عطا فرمانی چاہیے تو حضرت یوسف کا قمیص عطا کر دیا۔ کیا درس دے رہا ہے قرآن؟ یہ درس دے رہا ہے کہ یقینا اللہ قادر مطلق ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے اور وہی سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ہاں اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ذریعے ضرور تلاش کرو، بغیر ذریعے کے کام بننے والا نہیں ہے۔ عاشورے کے متعلق بہت سے روایتیں موجود ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے عاشورے کے دن سرما لگایا آنکھوں میں، کتنی نارمل اور معمولی بات ہے نا، سرما، مگر قربان جائیے نبی کریم پر اللہ کا احسان ہے کہ ایسے مذہب میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس مذہب کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے جو کہے صاحب سو تو عبادت، بیٹھو تو عبادت، چلو تو عبادت، کھاؤ تو عبادت، پیو تو عبادت۔ مذہب اسلام کے علاوہ یہ چیز کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب جس نے تیری اتباع کی اس سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ جو تیرے پیروکار ہے اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تیری اتباع کی ہے، تیری پیروی کی ہے، تیری اطاعت کی ہے۔ فرمایا حبیب جس نے تیری طرح سونے کی، جس نے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سو گیا، رات اس طرح سے سویا جس طرح تو نے بتایا تھا محبوب، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اب تیرے امتی کا وہ سونا نہیں ہوا، بلکہ رات بھر فرشتے لکھیں گے کہ اس نے عبادت میں گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھانا کھایا تو اللہ فرماتا محبوب جس نے تیری سنت کے مطابق، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھایا تو اب اس کا صرف کھانا کھانا نہیں رہا، بلکہ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا فرشتے لکھتے رہیں گے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ جس نے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پانی پیا تو اب یہ پانی پینا نہیں رہا، بلکہ جب تک وہ پانی کی لذت باقی رہے گی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو نبی کریم یہی وہ مذہب ہے جو ہمیں کیا کیا عطا کر رہا ہے، سونے پہ ثواب دے رہا ہے، اٹھنے پہ ثواب ہے، چلنے پہ ثواب ہے، پانی پینے پہ ثواب ہے، کھانا ہم اپنے لیے کھا رہے ہیں اس پہ ثواب ہے۔ ایسا مذہب کہاں ملے گا؟ ایسا مذہب کہ نبی کریم فرمانے جس نے عاشورے کے دن سرما لگایا سال بھر اللہ تعالیٰ اسے آنکھ کی ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔
عاشورے کے دن سرما لگائیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آشوب چشم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں عاشورے کی فضیلت میں، فرماتے عاشورے کا دن ایسا ہے کہ جس نے اس دن غسل کیا اس نیت سے کہ اللہ ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورے کے دن اس نیت سے غسل کیا کہ اللہ تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ سارا سال اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی سوائے مرض الموت کے۔ اگر موت واقع لکھی ہے تو موت آئے گی، ورنہ پھر کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشورہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد کوئی افضل روزہ ہے تو وہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے۔ سوچئے کتنا افضل ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عاشورے کے روزے کا حکم دیا اور فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا ہے، تو اس میں یہ فضیلت ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں عمر، اس میں یہ فضیلت اس لیے ہے کہ عاشورے ہی کا وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم حوا کی تخلیق فرمائی تھی۔ عاشورے کا ہی وہ دن ہے فرمایا عمر کہ جس دن اللہ نے جنت و جہنم کی تخلیق فرمائی تھی، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی۔ عاشورے کا ہی دن تھا جس دن قلم کی تخلیق فرمائی گئی، جس دن اللہ نے لوح بنایا، جس دن قلم بنایا، جس دن نور کی تخلیق کی گئی۔ عاشورے کا ہی دن تھا فرمایا جس دن اللہ نے حضرت ادریس کو نجات آسمان پر اٹھایا تھا۔ عاشورے کا ہی دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ کی قوم کو نجات عطا کی تھی۔ عاشورے کا ہی دن تھا جس دن اللہ نے حضرت ایوب کو بیماریوں سے تھی۔ عاشورے کا ہی دن تھا جس دن اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی سے آزاد فرمایا تھا۔ عاشورے کا ہی دن تھا عمر جس دن اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملایا تھا۔ تو فرمایا فضیلت کیوں نہیں ہے اس کو فضیلت اس لیے ہے کہ عاشورے کا ہی دن ہے کہ جس دن اللہ قیامت برپا کرے گا۔ قیامت آنے والی دن کون سا دن ہے؟ عاشورے کا ہی دن ہے۔ تو عاشورے کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں، بے شمار فضیلتیں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورے کے دن عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان میں عبادت کرنے جیسا اجر عطا فرمائے۔ غنیۃ الطالبین میں حضور غوث پاک نے لکھا ہے کہ جو عاشورے کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائے گا گویا اس نے ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں گزارا۔ یہ ہے عاشورہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ایک لمحے کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے گزارا کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس نے اللہ کی ایک ایک لمحہ نافرمانی نہیں کی۔ بے شمار فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ روزے کی بھی فضیلت آپ نے سنی، دیگر چیزیں بھی آپ نے سنی۔ عاشورے کے ہی دن تھا جس دن معرکہ کربلا واقع ہوا، جس دن امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا اور ایسا جام پیا کہ خود شہید ہو گئے لیکن اسلام کو بقا فرما دیا، اسلام کو زندگی بخشی۔ اسی لیے آپ کے شہزادے والی ہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسنی حسینی سنجری المعروف سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔